لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ونستغفره. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مختصر حمد و ثنا کے بعد انتہائی پرمغز دو چار باتیں میں نے کرنی ہیں، آج سمجھنے کی باتیں. عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ مسلمانوں کے سال میں دو ہی تہوار ہیں، اس کے علاوہ کوئی تہوار نہیں. اور دونوں تہواروں میں ایک سبق ہے کہ ایک سال کے بعد رمضان مبارک کے بعد امت مسلمہ اکٹھی ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ امت مسلمہ بیت اللہ شریف میں میدان عرفات میں اکٹھی ہوئی، اور پھر عید کے موقع پہ آج ہر پاکستانی مسلم اس وقت عید کی نماز کی ادائیگی میں مصروف ہے. اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں، یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن گزرے ہیں اور ابھی شامل ہے یہ ایام 3 دن تک، بہترین ایام ہیں. سارے ایام الگ، اور یہ 10 دن کے ایام ان تمام ایام سے برتر ہیں. ان میں اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کی کثرت کرنی چاہیے. اور آج کے دن خاص طور پر، کل والے دن، پرسوں بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کثرت کے ساتھ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اجر کتنا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے، لیکن آج کے دن میں سب سے بہترین عمل عید کے نماز کی ادائیگی کے بعد کیا ہے؟ خون بہانا ہے. اس سے بڑا آج کوئی عمل نہیں، اس سے بڑا آج کوئی عمل نہیں. قربانی کے جانور کے گلے پہ چھری چلانا سب سے بہترین عمل ہے. آج میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں، مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود ہے. کون سی کتاب ہے؟ المستدرک للحاکم. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، بڑی مارکے کی کتاب ہے، 6 جلدوں میں ہے. اس میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، بیٹا آپ کے جانور کی قربانی ہونے لگی، آپ اٹھیں، فاشہدیہ، اور کھڑے ہو جائیں، دیکھیں. اللہ اکبر. کیوں دیکھیں جی؟ اس لیے خون کا قطرہ نیچے گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کیوں؟ اس سے بڑا عمل ہے کوئی؟ اس سے بڑا عمل ہے کوئی؟ یہ کتنا بڑا احسان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پہ کر دیا. مگر میں یہ دکھ کے ساتھ کہوں گا، ہائے ہائے، بہت سارے بھائی استطاعت بھی رکھتے ہوتے ہیں، مگر قربانی کا موقع آتا ہے، میں مقروض ہوں. میرے برادر، بچے میرے پڑھتے ہیں انگلش میڈیم سکولوں میں، 5000 فیس میں دیتا ہوں. بچیاں میری پڑھتی ہیں کالجز میں، رکشے میں نے ان کے لگوائے ہوئے، گاڑی پہ چھوڑ کے بھی آتا ہوں. منگڑیوں کے موقع پہ بے تحاشا خرچ.
شادی بیاہ کے موقع پہ قرض مانگ مانگ کے خرچ. جب قربانی کی باری آتی ہے 20 25 30 ہزار روپیہ خرچ کرنے کا، اس وقت میں مقروض ہو جاتا ہوں. میں آج یہ فتویٰ دے رہا ہوں، وہ مقروض نہیں جس کے گھر کی روٹی چلتی ہو، جس کے بچے مہنگے ترین سکولوں میں پڑھتے ہوں، وہ مقروض نہیں ہوتا. یہ نظام ہے. ایک آدمی اپنی دکان پہ بیٹھا، اس کا لین دین چلتا ہے، کوئی کسی سے لینا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، اس کے پر قربانی فرض ہے. آج کے دن میرے آقا فرماتے ہیں جو قربانی نہیں کرتا، طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، سب کچھ ہے، فلا یقربن مصلانا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے. اس کو عید پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ 1 سال کے بعد دوبارہ یہ عمل آئے گا، سال میں تو آئے گا ہی نہیں. 1 سال کے بعد آئے گا، اور 1 سال کے بعد آنے والے عمل کے لیے میری پلاننگ کوئی نہیں، میری پلاننگ کوئی نہیں. میں نے شروع سال سے کوشش نہیں کی، میں نے قربانی کرنی ہے. میں اپنے ذاتی کاموں کے لیے میں کمیٹیاں ڈالتا ہوں، میں بہت کچھ کرتا ہوں، میں سیونگ کرتا ہوں، مگر میں قربانی کے لیے سیونگ نہیں کرتا. اس لیے بھائیو، آج کا دن زندگی ہوگی تو دوبارہ آئے گا، ورنہ جن کو اللہ نے توفیق دے دی آج وہ ان کی وجہ سے چھری چلے گی. خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور آخری بات، اللہ اکبر ہمیں کیا دیتا ہے؟ ہمیں خودداری سکھاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 دفعہ. اللہ کیا؟ اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا. کیا مطلب؟ اس سے بڑا کوئی اور نہیں. کیا مطلب اس کا؟ یہ میری جبین نیاز اس کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی. حکمرانوں تم بھی سن لو، آج کے دن اعلان کرتے ہیں ہم، چھوڑ دو ان غیروں کو، چھوڑ دو ان مشرکوں کو، چھوڑ دو ان کافروں کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی حکمرانی لاؤ. خودداری سیکھو، خود انحصاری سیکھو. اللہ کی قسم توحید بندے کو ایک رب کے سامنے جھکنا سکھاتی ہے، اور جو ایک رب کے سامنے جھکنا اس کو آ گیا، رب کائنات کی قسم ہے اللہ کسی کے سامنے اس کو جھکنے نہیں دیتا. اللہ اس کو کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. میرے آقا مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، کیسر و کسریٰ کے بادشاہ بھی آتے ہیں. میرے فاروق مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، کیسر و کسریٰ کے مجھے بتاؤ میرا فاروق کب گیا کیسر و کسریٰ کے پاس؟ حضور ہمیں کچھ دے دو. آئے اللہ فتح کیا، ہیرے ملے، جواہرات ملے، جہاد کی برکت سے، توحید کی برکت سے، اللہ اکبر کی برکت سے، خود انحصاری کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے، توحید کی نعمت کی وجہ سے وہ سارے کیسر و کسریٰ کے بادشاہان پاؤں میں آ کے گر گئے، اور سارے ہیرے جواہرات مسجد نبی میں آ گئے. اللہ نے مال بھی دے دیا، اللہ نے آل بھی دے دی، اللہ نے اولاد بھی دے دی، اللہ نے حکمرانی بھی دے دی. 12 سال، 11 سال، 10 سال، 30 سال اللہ اکبر کی حکومت رہی. مجھے بتاؤ کس کافر کے سامنے جھکنا سیکھا انہوں نے؟ آج حکمران ٹولہ جب تک کوئی بھی ہو، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. خدا را قوم کو بچاؤ، قوم کو بچاؤ، قوم کو بچاؤ. خودداری سکھاؤ، ایک رب کے سامنے جھکنا سکھاؤ. اللہ کی قسم تمہاری معیشت بدحال رہ گئی تو مجھے پوچھ لینا، اور جب تک میں اس ایک کو نہیں مانوں گا میری معیشت ایسے ہی رہے گی. جب تک میں اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوگا میری معیشت بدحالی میں بدلتی رہے گی. جب میں ایک مالک کے سامنے جھکنے کا ارادہ کر لوں، عمل کر کے دکھا دوں، رب کعبہ کی قسم میری معیشت پروان چڑھے گی. کیوں چڑھے گی؟ کیا عبد الرحمن بن عوف کی نہیں چڑھی؟ کیا جناب صدیق کی پروان نہیں چڑھی؟
اور کیا میرے عثمان ذی النورین کی معیشت کو اللہ نے آسمان تک نہیں پہنچایا؟ آج ہم کیوں کہتے ہیں خدا را اس قوم کے ساتھ انصاف کرو، اس قوم کو توحید سکھاؤ، اس قوم کے اندر خودداری لاؤ؟ یہ آج کا دن ہمیں خودداری سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے۔ کیا جذبہ ہے؟ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر طابخہ کے کاشگر، جب تم نے ایک ذہن بنا لیا کہ میرا رب ایک ہے، میں اور کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اللہ اکبر، سب کچھ آئے گا، بیماریاں آئیں گی، امتحانات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی۔ آج قربانی کیا بتلاتی ہے؟ اس نبی کی شان بتلاتی ہے، اس نبی کی قربانی کا جذبہ بتلاتی ہے۔ بچپن میں قربانی دے دی، جوانی میں قربانیاں دے دی، بچے نہیں ہوئے، بچہ دیا تو 90 سال میں اس کو بھی چھری کے نیچے رکھوا دیا۔ یہ قربانی ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے میرے ابراہیم کا ایک ہی بیانیہ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ ہر چیز اس مالک کے سپرد کر دیں۔ انشاءاللہ سیدنا ابراہیم اکیلے تھے، آج میں بھی اپنی نماز میں پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ سن لو مسلمانوں، اس بندے کی نماز نہیں جس بندے کی نماز کی آخری رکعت میں لفظ ابراہیم نہیں، اس کی نماز باطل ہے۔ کیسا بیانیہ؟ آنے والی ہر نسل اپنی نماز کے آخری رکعت میں ابراہیم کا نام لے گی کہ نہیں لے گی؟ کیوں لے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا یہ نتیجہ ہے۔ وہ اس بیانیہ نے کتنا کام کیا، ہزاروں سال گزر گئے مگر میرے ابراہیم کا نام آج باقی ہے، نماز کی ہر آخری رکعت کے اندر باقی ہے، باقی رہے گا قیامت تک۔ جو بندہ آخری رکعت میں درود ابراہیمی کو نہیں پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے، نماز باطل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کی ذات ہمیں صحیح معنوں میں اس کلمہ جو ہم نے آج سیکھا ہے اس کو بار بار پڑھ کر عمل کی توفیق لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہ اللہ ربنا لا نشرک به شیئا یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، جتنے بھی تیرے بندے اللہ عید الاضحیٰ کی اجتماع میں تشریف لائے ہیں، اللہ تیری اللہ بندیاں، اللہ میری مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں، یا اللہ ان کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ جنہوں نے قربانیوں کا ارادہ کیا ہے اللہ خون کے قطرے گرنے سے پہلے اللہ ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے عزیز دور کے نزدیک کے رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مثمرہ عطا فرما۔ اللہم اشف امتک ام سہل شفاء کاملہ، اللہم اشف امتک ام نفیس الرحمن و ام عبد اللہ شفاء کاملا عاجلہ، اللہم اشف عبدک بشیر احمد رفیق احمد نفیس احمد شفاء کاملا عاجلہ۔ اللہ جن کے والدین حال ہی میں اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے ان میں سے ہمارے بھائی اللہ میاں رفیق صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، بھائی سرفراز صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، قاری نوید الحسن صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جتنے بھی میرے بھائی اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے حال ہی میں ہمارے پڑوس میں بسنے والے میاں اللہ سرور بھائی
اللہ ان کی والدہ ماجدہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تمام کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، اللہم ادخلہم الجنۃ الفردوس واعذہم من عذاب القبر وعذاب النار، واعذہم من عذاب القبر وعذاب النار، واعذہم من عذاب القبر وعذاب النار۔ اللہ جن بھائیوں نے اللہ تیرے گھر کے اندر اللہ روشنیاں کرنے کی خاطر، اللہ پنکھے چلانے کی خاطر، اللہ بجلی کے تاروں میں اللہ اس کے سوئچوں کے اندر بٹنوں کے اندر اللہ اہتمام کیا، میرے اللہ تو ان کا اللہ ان کا تعاون فرما، اللہ ان کے والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے ارادے کیے ہیں اللہ تیرے گھر کے لیے، اللہ ان کی ارادوں کو پایا تکمیل تک پہنچا، اللہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ اللہ جو تیرے گھر کی روشنیوں کے لیے انتظام کرتے ہیں، یا اللہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو تیرے گھر میں تعاون کرتے ہیں، اللہ تو ان کا تعاون فرما، اللہ جن کو توفیق نہیں ہوئی اللہ ان کو توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، گناہگار ہیں ہم، خطا کار ہیں ہم، سیاہ کار ہیں مولا تو بخشنہار ہے، اللہ ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھنا، اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرما، اللہ ہمارے اڑوس پڑوس میں یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے اس پورے محلے کے اندر اللہ پورے شہر کے اندر اللہ امن و سلامتی والی فضا قائم فرما، امت مسلمہ کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ اس کی حکمرانی اللہ عملی طور پر سب سے پہلے اللہ ہمارے وجود پہ اللہ قائم فرما دے، یا الہ العالمین حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، اللہ میری امت مسلمہ کے اندر سے خلفشار کو اختلافات کو اللہ فرقہ واریت کا خاتمہ فرما، اللہ قرآن و سنت کے نام سے اللہ ہم امت مسلمہ کو اکٹھا فرما، سمینا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، پریشان حال بھائیوں کو میری بہنوں کو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولاد گان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے، اللہ بے اولاد گان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے، یا الہ العالمین اللہ جو میری مائیں بہنیں اللہ اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان، اللہ ان کی اس پریشانیوں کو دور فرما، اللہ تو مسبب الاسباب ہے ان کے لیے اسباب پیدا فرما، اللہ ہم تو گناہگار ہیں اللہ خطا کار ہیں مولا ہماری خطاؤں کی طرف نہ دے، اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرما، سمینا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔